بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی حفاظت، سب سے زیادہ زبان کا ڈر عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی قال فاخذ بلسان نفسه وقال هذا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میرے بارے میں جن اعضاء کا ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ ڈر کس عضو کا ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس کا مجھے ڈر ہے۔ عن اسلم قال ان عمر دخل یوما علی ابی بکر الصدیق وهو یجبز لسانه فقال عمر ما غفر اللہ لک فقال له ابو بکر ان هذا اوردنی الموارد۔ رواہ مالک۔ حضرت امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ اپنی زبان سختی سے باہر کھینچ رہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر، اسے یوں پکڑ کے کھینچ رہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا ماہ، ٹھہریے ٹھہریے، ایسا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس زبان نے مجھے بربادی کی جگہوں میں ڈال رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میری جو زبان ہے اس نے مجھے بربادی کی جگہوں میں ڈال رکھا ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو آج میں بربادی سے بچا رہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تو اب ہم اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہماری زبان کتنے فتنے کرواتی ہے، کتنی لڑائیاں لڑواتی ہے، کیا کچھ نہیں کرواتی ہوگی، ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں زبان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سچ بولنے کی فضیلت۔ عن مالک رضی اللہ عنہ قال بلغنی انہ قیل للقمان الحکیم ما بلغ ما نرى قال مالک یریدون الفضل قال صدق الحدیث واداء الامانہ وترک ما لا یعنیہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو فضل و کمال کے اس اونچے مقام پر کس چیز نے پہنچایا؟ آپ فضیلت کے اتنے اونچے مقام پر ہے، آپ کے پاس کمال اتنا اونچا ہے۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اونچا کمال، اتنی اونچی فضیلت، اس پہ آپ کو کس چیز نے پہنچایا؟ تو آپ نے جواب دیا سچ بولنے نے۔ آپ جب بولو نا کسی کے بھی سامنے، کوئی بھی میٹر ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سچ بولو، کیونکہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو اس سے وہ اندازہ لگا لے گا کہ بھائی اس آدمی کی زبان میں سچ نہیں ہے۔ تو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا اونچا کمال دیا، اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایک نمبر کا فضیلت والا آدمی بنا دیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں۔ اس میں ایک میرے کو بات یاد آئی، ہمارے ایک دوست تھے، تو کوئی بھی مسئلہ ہوئے تو ان کو پوچھے کہ یہ ایسا ہے تو کچھ جواب ہی نہیں دے، ایسے بیٹھے، اس کو ہلا ڈالے تو بھی نہیں بولے، اور اس کو بولنا نہیں ہوئے گا تو اگر وہ نہ بولتا ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، تو وہ بولتا ہی نہیں تھا، یعنی جھوٹ نہیں بولے بتا، تو اس سے اندازہ لگ جاوے کہ سچ مسئلہ کیا ہے، وہ بھی بچ گیا، کام بھی ہو گیا۔ کبھی سچ بولنے سے کیا ہے، آدمی کو وقتی تکلیف ہوتی ہے، وہ سہن نہیں کر سکتا ہے، تو وہ خاموش رہا، تو ہم نے تو سمجھ لیا نا کہ سچ یہ ہے، اور کس نے بتایا اس میں وہ بری ہو گیا، یہ بھی ایک دراندیشی۔ دوسرا، امانت کے ادا کرنے۔ کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو بالکل ٹچ مت کرو، واپرو مت، چھیڑو مت، اس کو پھینکو مت، کچھ بھی مت کرو۔
بلکہ تم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ امانت کیسے سامنے والے کو پہنچ جائے. بعض لوگوں کی امانتیں پیسہ رکھتے ہیں, سونا رکھتے ہیں, سمجھے کہ نہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں اپنے پاس رکھی رہتی ہے, تو کتنے لوگ واپر ڈالتے ہیں. منع فرمایا سے آپ کو جو ہے پہنچانے کی فکر ہونی چاہیے کہ بھائی کیسے میری جان چھوٹے اس سے, کہ اللہ کو میرے کو جواب دینا پڑ جائے. تو جتنا ہو سکے جلدی اس کو فون کر کے اس کی امانت اس کو پہنچا دیں. تیسری چیز جس سے انسان با کمال ہوتا ہے, فضیلت ملتی ہے, بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنا. یہ بار بار آ چکا ہے. بے فائدے کی بات کرو, بات میں مزہ نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے, خاموش رہو. خاموش رہتا ہے نا آدمی, اس کو بہت دماغی سکون ملتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں گنگا ہے, کچھ بولتا ہی نہیں ہے, حالانکہ اللہ اس کو کتنی صحت دے رہے خاموش رہنے سے, اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہے. یہ بڑے بڑے اللہ والے نے خاموش بہت رہتے ہیں, تو اتنا دماغ بھیجا چلتا تھا, تو اتنا بڑا کام کر کے چلے جاتے. تو بے فائدہ باتوں سے پرہیز کریں. 3 چیزوں نے مجھے اعلیٰ مقام پر پہنچایا. اس میں پہلی چیز ہے سچ بولنا, دوسری چیز ہے امانت ادا کر دینا, اور تیسری چیز ہے بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنا. سمجھے کہ نہیں. ایک امانت یہ بھی ہے, دیکھو ایک بات یاد آئی, بعض لوگوں کے وارثے ہوتے ہیں, پراپرٹی وارثے ہے, کیش میں وارثہ ہے, سامنے والے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, یا یہ ہے کہ وہ غلطی سے جو ہے تمہارے کچھ نے دے دیا ہے, اور تم حقیقت جانتے کہ میں اس کا لائق نہیں ہوں, بیچارہ بھولا بھالا آدمی ہے, تو اس نے میری طرف ٹرانسفر کر دیا ہے. تو امانت یہ ہے کہ تم اس کی چیز واپس اس کو دے دو. یہ بھی امانت, اس پہ حدیثیں ہیں بہت ساری. مگر یہ کہ ہمارے معاملات اس سے کوسوں دور ہیں, اس لیے ہم پریشان ہیں. دیکھو مالدار ہو کے بھی لوگ پریشان ہیں آج. کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قال صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے, کون سا آدمی فضیلت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو. کیا ہو؟ مخموم القلب ہو. کیا مطلب؟ یعنی وہ شخص جس کا دل اللہ کے علاوہ کے خیال اور برے سوچ بچار سے پاک ہو, وہ سب سے فضیلت ہے. یعنی اس کے دماغ میں شیطانی خیالات نہیں ہونے چاہیے. شیطانی خیالات ہیں, غیر اللہ کے خیالات ہیں, وہ دماغ میں بھرے ہوئے, دل میں بھرے ہوئے, تو وہ شخص فضیلت والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب اس کے دماغ میں ہی یہ ساری چیزیں ہیں تو لوگوں کے ساتھ وہ معاملات میں وہ سب چیزیں بھی نکلے گی. دماغ میں جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ باہر آئے گی. تو اپنے دماغ کو گندے خیالات سے پاک. اور زبان کا سچا ہونا, دماغ صاف, دل صاف, زبان صاف. زبان سچی ہوئے آپ کی تو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ, زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں, لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ یہ تو اوپر جو جنہوں نے حدیث لکھی انہوں نے مضمون مفہوم ہے. اب یہ جو ہے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب سے مراد وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہو. پرہیزگار ہو, حلال حرام میں پرہیز کرتا ہو, اور اللہ سے ڈرتا ہو. اپنی زندگی کے ہر قدم میں اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. کسی بندوں سے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کا اور اس کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے, تو پھر اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا انسان ہونا. صاف دل ہو, اس کا دل کیسا ہو؟ صاف ہو, آئینے جیسا دل ہو, اس میں کوئی گناہ نہ ہو. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا, انسان گناہ تو کرتا ہے, مطلب یہ فوراً معافی مانگ لیتا. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ گنہگار نہیں ہے, کیا مطلب؟ وہ بہت معافی مانگتا ہے, گھڑی گھڑی رو رو کے اللہ سے اپنے گناہ دھلوا لیتا ہے. اس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو, کسی پہ کوئی ظلم نہ کیا ہو,
اس کے دل میں کینہ نہ ہو. کینہ سمجھے؟ کینہ کہ یوں مل لے لے ہنس بول کے مگر دل میں جیسے یوں ملا نا کیا دماغ کھایا کرتا ہے پر مل لے لے, دل میں کینہ ہے, نہیں سمجھنا ہے. اور حسد نہ ہو, حسد جیلیسی, جلنا. بہت آگے بڑھ گئے نا تم تو, 2 بلڈنگاں بنا لی, 5 بلڈنگاں بنا لی. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ یہ بھی تو ایک بوجھ ہے آدمی پہ, 5 بلڈنگ ہونا بھی بوجھ ہے. مالدار لوگ سمجھتے اس بات کو. وہ جو غریب ہے ہاتھ ٹانٹی ہلا کے نے, کما کے نے, کھا کے میٹھی نیند سوتا ہے مالدار سے زیادہ, اور تم جل رہے لے کے 5 بلڈنگ بنا دی. اللہ عافیت والی دولت دے, سمجھے کہ نہیں؟ ایسی دولت جس سے کیا ہے گھروں میں جھگڑے کنکاس تیری میری چلتی ہوئے, اس سے بہتر تو کیا ہے آدمی غریب سوکھی روٹی کھا کے سوتا ہو اچھا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اس کے دل میں کینہ اور حسد نہ ہو. جھوٹ کی بدبو سے فرشتے دور چلے جاتے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے, منہ سے بدبو نکلتی, تو حفاظت کرنے والا فرشتہ اس سے 1 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ میں سے ایسی بدبو سڑان نکلتی ہے کہ وہ فرشتہ 1 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے. اب بتاؤ, وہ جھوٹ بولنے والا اللہ نے اس کو ایک فرشتہ مدد کے لیے دیا تھا, وہ مدد بھی اس کے پاس سے چلی جاتی ہے. یہ سوچنے کی بات. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا